به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ात बबरकत के लिए ख़ास अनगिन लगातार और बेशुमार दरूद व सलाम हों आकाए कायनात सरवरे कायनात इमाम कायनात इमामुना फिद दुनिया व इमामुना फिल आखिरा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पे
اللہ جل جلالہ کی لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں بلکہ بے شمار لاتعداد اور بے حد و حساب رحمت نازل ہوں ان پاس نفوس قدسیہ پہ کہ جن کی شب و روز کی محنت کی بدولت آج تقریباً 1500 سال کا طویل ترین عرصہ گزرنے کے باوجود بھی اللہ کا دین ہمارے درمیان بالکل صحیح و سالم اور بے عیب موجود ہے۔ وہ پاس نفوس قدسیہ صاحب شرع صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاکیزہ اور اطہر جماعت ہو یا ان کے شاگرد تابعین عظام ہو تبع تابعین ہو محدثین عظام ہو ائمہ کرام ہو فقہاء عظام ہو مجتہدین اسلام ہو محققین اسلام ہو منصرین اسلام ہو مصنفین اسلام ہو مجاہدین اسلام ہو شہداء اسلام ہو شعراء اعظام ہو بزرگان دین ہو یا صوفیاء اعظام، اے مولا کریم، اے مقلب القلوب، اے دلوں کے بھید کو جاننے والے، جس نے بھی تیرے دین حنیف کی خاطر خلوص سے نیت سے جو بھی محنت کی ہو اس کی اس محنت و کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے ان کے لیے توشہ آخرت بنانے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے ذریعہ نجات بنانے کے ساتھ ساتھ ہم خاکساروں کو، ہم گناہ گاروں کو، ہم سیاہ کاروں کو ان کے نقشہ قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ بعد الحمد و ثنا حضرات سامعین مکرم، ربیع الاول کی آمد ہے اور آپ دیکھیں گے کہ ربیع الاول کا چاند طلوع ہوتے ہی ایک منفرد قسم کی فضا بن جائے گی، ہر طرف لوگ فرحاں ہوں گے، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے نظر آئیں گے، اور ربیع الاول کی آمد کے ساتھ ہی آقا کائنات علیہ السلام کی فضیلت، آپ کے مناقب، آپ کے مراتب، آپ کے فضائل اعمال کا تذکرہ ہر سو ہوتا نظر آئے گا، اور اس معطر فضا میں ہر کوئی اپنی عقیدت، اپنی محبت آپ علیہ السلام سے کرتا نظر آئے گا۔ حضرات، نبی مکرم علیہ السلام سے عقیدتوں کا اظہار، نبی علیہ السلام سے محبتوں کے اظہار کا موسم آ پہنچا ہے، اور ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں، اپنی اپنی فکر کے مطابق، اپنی اپنی سوچ کے مطابق، اپنے اپنے افکار و نظریات کے مطابق، اپنی حاصل شدہ تعلیمات کے مطابق، اپنی حاصل شدہ تربیت کے مطابق نبی علیہ السلام سے اظہار عقیدت کرتا نظر آئے گا، اور آقا کائنات علیہ السلام سے اظہار محبت کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کی شان میں، آپ علیہ السلام کی ناموس کی خاطر، آپ علیہ السلام کی حرمت کے تحفظ کی خاطر مر مٹنے کا اظہار اور اعلان کرتا نظر آئے گا۔ حضرات، بات عقیدت سے بڑھ کے، بات محبت سے بڑھ کے، بات عشق کی طرف چلی جائے گی، عشق رسول کے نعرے لگائے جائیں گے، عشق رسول کے دعوے کیے جائیں گے، عشق رسول کا پرچار کیا جائے گا، عشق رسول کا اعلان کرتے نظر آئیں گے۔ حضرات، کیوں؟ اس لیے کہ ربیع الاول کی آمد ہے، اور ربیع الاول
یہ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا وہ مبارک مہینہ ہے. یہ اس مہینے کو یہ سعادت حاصل ہوئی ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ عظمت اس مہینے کو عطا فرمائی ہے کہ اس مہینے میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کائنات میں مبعوث فرمایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی. حضرات، اس کائنات میں جس کی بھی مثال پیش کی جائے، جس کی بھی مثال پیش کی جائے گی، فوراً اس کے احوال اور طور اطوار کا ذکر بھی آ جاتا ہے. اس کی زندگی کے متعلق بھی اس کی سیرت بھی سامنے آ جاتی ہے. اس کے افکار و نظریات، اس کے عقائد و اعتقادات، ان پہ نظر دوڑائی جاتی ہے. لیکن جب نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آئے گا تو حضرات، ہر کسی کی مثال اپنی جگہ، ہر کسی کی عظمت اپنی جگہ، ہر کسی کی شان اپنی جگہ مسلم ہے. کسی کا انکار نہیں کیا جا سکتا، کسی کا انکار نہیں کرتے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، جتنے بھی لوگ ہیں، جتنی بھی شخصیات ہیں، جتنی بھی نامور شخصیات تاریخ میں گزری ہے، جن کا تاریخ میں نام آج تلک زندہ و جاوید ہے، جن کی تعلیمات آج تلک زندہ ہے، جن کی تعلیمات آج تلک موجود ہے، جن کے ماننے والے، جن سے عقیدہ رکھنے والے، جن کے راستے پہ چلنے والے آج تلک کائنات میں موجود ہے. حضرات، جس کی بھی مثال پیش کی جائے گی فوراً اس کی زندگی کے احوال سامنے لائے جائیں گے، فوراً اس کے طور اطوار پہ نظر دوڑائی جائے گی. لیکن سب کی مثالیں اپنی جگہ، سب کی عظمتیں اپنی جگہ، سب کی رفعتیں اپنی جگہ، سب کا مقام اپنی جگہ. لیکن جب نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آئے گا، حضرات، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے کیا کہنے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے کیا کہنے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رفعت کے کیا کہنے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان سب سے الگ، ان سب سے جدا، ان سب سے اعلیٰ، ان سب سے نفیس، ان سب سے عمدہ شخصیت اور تمام کی تمام اشخاص، تمام کی تمام شخصیتوں کے مقابلے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام عمدہ ترین، نفیس ترین اور کامل و اکمل ضابطۂ حیات رکھنے والے، کامل و اکمل اسوہ حسنہ رکھنے والے آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. اور جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوسری تمام شخصیات سے پوری کی پوری انسانیت سے ممتاز ہے، جتنے بھی انسان ہیں، انسانی حیثیت کے جتنے بھی مراتب ہیں، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام انسانیت کے سب سے بلند ترین مرتبے پہ فائز ہیں. اور جس طرح ذوالجلال والاکرام نے آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا کائنات میں سب سے بلند ترین، سب سے عمدہ ترین اور کامل و اکمل حیثیت میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے کائنات میں آپ کو مبعوث فرمایا ہے. کسی اور ہستی کو، کسی اور شخصیت کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ مقام، یہ عظمت، یہ رفعت، یہ شان اللہ ذوالجلال والاکرام نے نہیں عطا فرمائی. اسی طرح جس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی شخصیت میں، جس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی شخصیت میں
تمام کی تمام انسانیت سے اعلیٰ و عرفہ مقام پہ فائز ہے، بلند ترین مقام پہ فائز ہے، اسی طرح ذوالجلال والاکرام نے آپ علیہ السلام کو تمام کے تمام انسانوں سے بڑھ کے اخلاقیات عطا فرمائی ہے کہ نبی علیہ السلام کے اخلاق، نبی علیہ السلام کی اخلاقی تعلیمات، نبی علیہ السلام کا اخلاقی اسوہ حسنہ، نبی علیہ السلام کی اخلاقیات کی فلسفی، اللہ ذوالجلال والاکرام نے تمام کے تمام انسانوں سے، کوئی انسان بھی ہو، کسی بھی حیثیت میں ہو، کسی بھی مرتبے میں ہو، کسی بھی مقام میں ہو، کسی بھی عظمت میں ہو، حضرات کس کس کا نام لیا جائے، ولایت کے مقام پہ ہو، بزرگی کے مقام پہ ہو، صحابیت کے مقام پہ ہو، کس کس مقام کا نام لیا جائے، یہاں تک کہ نبوت کے مقام پہ بھی ہو، رسالت کے مقام پہ بھی ہو، اللہ کا پیارا پیغمبر بھی کیوں نہ ہو، اللہ کا برگزیدہ پیغمبر بھی کیوں نہ ہو، اللہ کا اولو العزم پیغمبروں میں ہی کیوں نہ ہو، لیکن آقا کائنات علیہ السلام کا مقابلہ کوئی شخصیت، کوئی ہستی نہیں کر سکتی۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کے اخلاق بھی تمام کی تمام ہستیوں سے، تمام کی تمام ہستیوں سے بلند تر آپ علیہ السلام کے اخلاق ہے۔ حضرات آپ علیہ السلام سے ہم محبت کا دعویٰ تو بڑی عقیدت کے ساتھ کرتے ہیں، بڑی وارفتگی کے ساتھ کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ ہم تو بڑے ایمان کے ساتھ کرتے ہیں، ایمانی حمیت کے ساتھ کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ آقا کائنات علیہ السلام کی محبت میں، آقا کائنات علیہ السلام کی عقیدت میں، آپ علیہ السلام کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، آپ علیہ السلام کی ناموس و حرمت کے تحفظ کے لیے مر مٹنے پہ بھی تل جاتے ہیں۔ حضرات آپ علیہ السلام سے محبت کا اظہار ہم اپنی تمام قسم کی محبتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کرتے ہیں، تمام قسم کی محبتوں کو پیچھے رکھتے ہوئے آقا کائنات علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے تحفظ کی خاطر، آپ علیہ السلام کے ناموس کی تحفظ کی خاطر، آپ علیہ السلام کے حرمت کے تحفظ کی خاطر ہم مر مٹ جانا، ہم کٹ جانا اپنے لیے باعث افتخار سمجھتے ہیں، باعث افتخار سمجھتے ہوئے اللہ ذوالجلال والاکرام سے اس کی دعا بھی کرتے ہیں۔ ذوالجلال والاکرام ہمیں آقا کائنات علیہ السلام کے محافظوں میں شمار فرمانا۔ حضرات لیکن یہ محبتیں اپنی جگہ، یہ عقیدتیں اپنی جگہ، یہ محبتیں، یہ عقیدتیں اپنی جگہ مسلم، کسی کی محبت پہ شک نہیں کیا جا سکتا، ہم کسی کی محبت کو شک کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، ہر کسی کی محبت، ہر کسی کی عقیدت آقا کائنات علیہ السلام سے جداگانہ ہے، الگ الگ ہے، اپنے اپنے انداز میں ہے، اپنے اپنے ظرف کے مطابق ہے، اپنی اپنی تعلیمات کے مطابق ہے، اپنی اپنی تربیت کے مطابق ہے۔ حضرات ہم تمام لوگوں کی محبتوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن آقا کائنات علیہ السلام کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے کامل و اکمل شخصیت ہی عطا نہیں فرمائی، بلکہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے آقا کائنات ذوالجلال والاکرام نے آقا کائنات علیہ السلام کو اکمل اور کامل ترین اخلاقیات سے بھی نوازا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا فرمان ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضرات انسان کی زندگی کا مقصد ہی پورا ہو جائے، اگر انسان اپنی زندگی آقا کائنات علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے گزارتا چلا جائے، انسانی زندگی کا مقصد ہی پورا ہو جاتا ہے۔
انسان کامیابیوں میں پہنچ جاتا ہے، کامرانیوں سے نوازا جاتا ہے، انسان فلاح و فوز سے اللہ ذوالجلال والاکرام اس کو فلاح و فوز عطا فرماتے ہیں، نجات کا حقدار بن جاتا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام اسے اپنی جنتوں کا مہمان بنا لیتا ہے، ذوالجلال والاکرام اس کی میزبانی فرما لیتا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام اسے آقا کائنات علیہ السلام کے دست مبارک سے حوض کوثر بھی پلا دیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے ہم دعا کرتے ہیں، ذوالجلال والاکرام ہمیں آقا کائنات علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، ساری کائنات کے سردار، ساری کائنات کے سرداروں کے سردار، انبیاء کے امام الانبیاء آقا کائنات علیہ السلام کی عظمت کے کس پہلو کو، آقا کائنات علیہ السلام کی شان کے کس پہلو کو بیان کیا جائے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے آپ کو انبیاء، امام الانبیاء بنایا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے آپ کو ساری کائنات کا سردار بنایا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے آپ کو اپنا پیارا حبیب بنایا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے آپ کو اعلیٰ ترین اخلاقیات سے نوازا، مکمل ترین اخلاقیات سے نوازا کہ آپ کی تمام قسم کی تعلیمات، آپ کی تمام قسم کی تعلیمات محبت پہ مبنی ہے، پیار پہ مبنی ہے، آپ کا پیغام امن پہ مبنی ہے، آپ کی دعوت سلامتی پہ مبنی ہے، آپ کی محبت، آپ کا پیغام، آپ کی محبت، آپ کا پیغام امن و سلامتی پہ ہے۔ حضرات، اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اعلیٰ ترین اخلاق سے متعصب فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک شخص آتا ہے، ایک صحابی آ کے آقا کائنات علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں پوچھتا ہے، آقا کائنات علیہ السلام کی اخلاقیات کے متعلق سوال کرتا ہے، آقا کائنات علیہ السلام کے اخلاق کے متعلق پوچھتا ہے کہ اما ذرا بتلائیے نبی مکرم علیہ السلام کا اخلاق کیسا تھا، نبی مکرم علیہ السلام کس اخلاقیات کے کس مقام پہ فائز تھے، آپ علیہ السلام کے اخلاق کے متعلق آپ کے پاس کیا ہے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا تھا، کان خلقہ القرآن، آقا کائنات علیہ السلام کا اخلاق پوچھتے ہو تو پھر سنو، یہ پورے کا پورا قرآن جو ہے آقا کائنات علیہ السلام کے اخلاق کا مظہر ہے، آقا کائنات علیہ السلام کے اخلاق کی مثال ہے۔ حضرات، قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے آپ علیہ السلام کے اخلاق کا ترجمان بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کریم نے آپ علیہ السلام کے اخلاق کا جب قرآن مجید فرقان حمید میں تذکرہ کیا تو قسم اٹھاتے ہوئے، قسم کے ساتھ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام قسم اٹھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، نون والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم ہے اور اس چیز کی، اس تحریر کی، ان الفاظ کی قسم ہے جو تحریر، جو الفاظ اس قلم کے ساتھ یہ فرشتے تحریر کرتے ہیں، لکھتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قلم اور فرشتوں کی تحریر کی قسم اٹھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ لوگ آپ کو دیوانہ کہتے ہیں، لوگ آپ کو مجنون کہتے ہیں، لوگ آپ کو نعوذ باللہ پاگل کہتے ہیں، لوگ آپ کو جادوگر کہتے ہیں، لوگ آپ کو ساحر کہتے ہیں، کچھ بھی کہتے رہے، آپ کسی کی بھی پرواہ نہ کیجئے۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کی عطا کردہ نعمت کی بدولت مجنون نہیں ہے، دیوانے نہیں ہے، پاگل
پاگل پن میں مبتلا نہیں ہے، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، آپ کو جس مشن پہ لگایا ہے آپ اس مشن کو جاری رکھتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیے، تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، لوگوں کے طعن و تشریح کو پس پشت ڈالتے ہوئے، لوگوں کے طعن و تشریح کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، لوگ آپ کو مجنون کہتے ہیں کہتے رہے، لوگ آپ کو دیوانہ کہتے ہیں کہتے رہے، لوگ آپ کو پاگل کہتے ہیں کہتے رہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ کا رب اعلان کر رہا ہے، آپ کا رب قسم اٹھاتے ہوئے کہہ رہا ہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اللہ کی نعمت سے، اللہ کی عطا کردہ نعمت کی بدولت مجنون نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، آپ کے لیے تو نہ ختم ہونے والا اجر ہے، آپ کے لیے تو نہ ختم ہونے والا، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا اجر ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، لوگ آپ کے کردار پہ انگلیاں اٹھائے، لوگ آپ کی شخصیت پہ انگلیاں اٹھائے، لوگ آپ کو برا بلا کہتا رہے، لوگ آپ کو سب شتم کرتے رہے، لوگ آپ کو ذہنی اذیت میں مبتلا کرتے رہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جو کچھ بھی کرتے رہیں آپ کسی کی بھی پرواہ نہ کیجئے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ تو عظیم ترین اخلاق پہ فائز ہے، آپ تو اخلاقیات کے عظیم ترین مقام پہ فائز ہے، بلند ترین مقام پہ فائز ہے، اخلاقیات کی جتنی بھی منازل ہے آپ اخلاقیات کی آخری منزل پہ ہے، اوپر والی منزل پہ ہے۔ حضرات، اللہ ذوالجلال والاکرام نے نبی علیہ السلام کے اخلاق کو، نبی علیہ السلام کے کردار کو، نبی علیہ السلام کی شخصیت کو قلم اور فرشتوں کی تحریر کی قسم کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ آقا کائنات علیہ السلام کی عظمت کے اور کیا کہنے ہیں۔ حضرات، نبی علیہ السلام کے اعلیٰ و ارفع اخلاق کا ذکر کا تذکرہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید فرقان حمید میں تو کیا ہی کیا ہے، کہ جیسے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان آپ نے سماعت فرمایا، کان خلقہ القرآن، قرآن کے کس حصے کو اٹھایا جائے، قرآن کے کس حصے کو پرکھا جائے، قرآن کے کس حصے کو دیکھا جائے، کان خلقہ القرآن، پورے کا پورا قرآن ہی آقا کائنات علیہ السلام کے اخلاق کی گواہی دے رہا ہے، پورے کا پورا قرآن ہی آقا کائنات علیہ السلام کے اخلاق کا مظہر ہے، آقا کائنات علیہ السلام کے اخلاق کا اظہار ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے پورے قرآن میں ہی آقا کائنات علیہ السلام کے اخلاق ذکر فرمایا تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صرف قرآن میں ہی نہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام نے آقا کائنات علیہ السلام کے اخلاق کو صرف قرآن میں ہی بیان نہیں فرمایا، بلکہ قرآن کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے تو آخری کتاب بنایا ہے، آخری کتاب بنا کے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر اٹھا رکھی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے پورے کے پورے قرآن کو آپ کے اخلاق کا مظہر بنانے کے ساتھ ساتھ آپ کی بعثت سے پہلے، آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے اللہ ذوالجلال والاکرام نے انبیاء جتنے بھی انبیاء کو بھیجا، انسانیت کی رشتہ و ہدایت کے جتنے بھی اپنے پیغمبر بھیجے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے تمام آسمانی کتب میں، پہلی تمام کتب میں آقا کائنات علیہ السلام نے آقا کائنات علیہ السلام کے اخلاق کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے بیان فرمایا ہے۔ آپ کو تورات کی ایک عبارت سناتا ہوں، آگے چلتے ہیں، تورات کے الفاظ سماعت فرمائیے اور آگے نکلتے ہیں۔
چنانچہ اللہ ذوالجلال والاکرام تورات میں فرما رہے ہیں، قرآن کو پورے کا پورا قرآن تو آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کا مظہر ہے ہی ہے، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام نے تورات میں ارشاد فرمایا ہے، تورات کے الفاظ ہے لیس بفظ ولا غلیظ ولا صخاب بالاسواق ولا يدفع السیئۃ بالسیئۃ ولکن یعفو ویصفح۔ اللہ ذوالجلال والاکرام تورات میں آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کے متعلق، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کے متعلق، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاقیات کے متعلق ارشاد فرما رہے۔ آج یہاں لوگ آپ کو مجنون کہتے نظر آتے، آج یہاں لوگ آپ کو دیوانہ کہتے نظر آتے، آج یہاں لوگ آپ کو پاگل کہتے نظر آتے، نعوذ باللہ کیا کیا نہیں کہتے، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام تو تورات میں ارشاد فرما رہے ہیں آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، لیس بفظ ولا غلیظ، کہ وہ ایسا ہوگا نہ وہ بد اخلاق ہوگا، لیس بفظ ولا غلیظ، نہ وہ بد اخلاق ہوگا، نہ وہ سخت مزاج ہوگا، ولا صخاب بالاسواق، نہ ہی وہ بازاروں میں اونچی آواز سے گفتگو کرنے والا ہوگا، بازاروں میں نہ ہی بلند آواز سے بولتے ہوئے چلنے والا ہوگا، ولا يدفع السیئۃ بالسیئۃ، نہ ہی وہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والا ہوگا، نہ ہی وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والا ہوگا، ولا يدفع السیئۃ بالسیئۃ۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اللہ ذوالجلال والاکرام تورات میں ارشاد فرما رہے، ولا يدفع السیئۃ بالسیئۃ، برائی کا بدلہ برائی سے دینے والا نہیں ہے، جرم کا بدلہ جرم سے دینے والا نہیں ہے، گناہ کا بدلہ گناہ سے لٹانے والا نہیں ہے، توہین کا بدلہ توہین سے دینے والا نہیں ہے، ولا يدفع السیئۃ بالسیئۃ، برائی کا بدلہ برائی سے دینے والا نہیں ہے، ولکن یعفو ویصفح، ولکن یعفو ویصفح، بلکہ وہ تو معاف کر دینے والا ہے، وہ تو درگزر کر دینے والا ہے۔ لوگ جو کچھ مرضی کہتے رہیں، لوگ جو کچھ مرضی پروپوگنڈا کرتے رہے، لوگ جتنا مرضی برا بلا کہتے رہے، لوگ جتنی مرضی تکلیف پہنچاتے رہے، لوگ جتنی مرضی اذیت سے دوچار کرتے رہے، ولکن یعفو ویصفح، اللہ ذوالجلال والاکرام تورات میں ارشاد فرما رہے ہیں، ولکن یعفو ویصفح، وہ تو معاف کر دینے والا ہے، وہ تو درگزر کر دینے والا ہے، اس کا پیغام محبت ہے، اس کا پیغام امن ہے، اس کا پیغام سلامتی ہے، اس کا پیغام بھائی چارہ ہے۔ حضرات یہی وجہ ہے کہ جب پہلی وحی آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوئی تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کیسی کیفیت تھی حضرات کون نہیں جانتا، کس کو نہیں پتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ پہلی وحی نازل ہوئی، اس کے بعد جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت بری کیفیت ہوئی، آپ باغم باغ اپنے گھر آتے ہیں، اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہتے ہیں زملونی زملونی زملونی، کہ چادر اڑا دیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ کپ کپی طاری ہے، گھبراہٹ کا عالم ہے، کپ کپی طاری ہے، زملونی زملونی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے جا رہے ہیں۔ اماں نے پوچھا کیا ماجرا ہے، کیا ہوا ہے؟ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سارا قصہ بیان فرمایا، فرشتے کے آنے کا، فرشتہ آ کے کس طرح آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حاضر ہوتا ہے، کس طرح آپ کو جھنجھوڑتا ہے، کس طرح کہتا ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق،
حضرات وہ پہلی وحی کا واقعہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل فرمائی، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو بیان فرمایا۔ وہ سننے کے بعد اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا جواب دیا تھا؟ حضرات تورات کے الفاظ آپ نے سماعت فرمائے۔ اما خدیجۃ الکبریٰ کے الفاظ کیا ہے؟ کلا ابشر فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتصریف الضعیف وتعین علی نوائب الحق۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے تورات میں ابھی قرآن کے نزول کا آغاز ہوا ہے، ابھی قرآن کے نزول کا آغاز ہوا ہے، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کا پورا باب ابھی نازل ہونا ہے، لیکن اس سے پہلے تورات میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرما دیا لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب بالاسواق ولا یدفع بالسیئۃ بالسیئۃ ولیکن یعفو ویصفح۔ یہی بات دوسرے الفاظ میں اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمائی، کلا ابشر فواللہ لا یہدیک اللہ ابدا۔ اللہ کی قسم ہے آپ گھبرائیے نہیں مت، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ فواللہ لا یہدیک اللہ ابدا، آپ کو اللہ کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو محبت کرنے والے ہیں، آپ تو پیار کرنے والے ہیں، آپ تو امن کا پرچار کرنے والے ہیں، آپ تو سلامتی کا پیغام دینے والے ہیں، وتصدیق الحدیث، آپ تو باتوں پہ سچائی کے مہر لگانے والے ہیں، وتحمل الکل وتکسب المعدوم، لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، محبت کے عالم میں، احترام کے عالم میں محبت اور احترام کا اظہار کرتے ہوئے لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، لوگوں کو آپ کما کر کھلانے والے ہیں، اپنی محنت کا پھل لوگوں کو کھلانے والے ہیں، مہمانوں کی عزت کرنے والے ہیں، مہمان نوازی کرنے والے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، سچائی پہ مبنی باتوں پہ آپ مددگار ہیں، سچائی کا ساتھ دینے والے ہیں، سچائی پہ آپ مدد کرنے والے ہیں۔ حضرات یہ نبوت سے پہلے آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگ صادق اور امین کہا کرتے تھے، لوگ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو صادق کے لقب سے، امین کے لقب سے پکارا کرتے ہیں۔ نبوت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو وہی لوگ جو صادق کہا کرتے تھے، وہی لوگ جو امین کہا کرتے تھے، وہی لوگ جو اپنی عزتوں کا محافظ گردانا کرتے تھے، ذوالجلال والاکرام نے آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نبوت عطا فرمائی، جب اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین، آپ کو نبوت عطا فرما دی گئی، آپ کو رسالت سے نواز دیا گیا، آپ کے سر پہ نبوت کا تاج سجا دیا گیا، لہذا اب آپ نبوت کے تقاضے پورے کیجئے، اپنے مشن کے لیے اٹھ کھڑے ہوئیے، اپنے مشن کے لیے نکل پڑیے، اور وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے ملنے ملانے والوں کو، اپنے جاننے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ حضرات اس مشن کو لے کے جب آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نکلتے ہیں اور نبوت کا اظہار اعلان کیا جاتا ہے، نبوت کے اعلان سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو ایک مقام پہ اکٹھا فرمایا، ایک مقام پہ جمع فرمایا، تمام لوگ جب آگے، آپ کے عزیز و اقارب بھی ہیں،
آپ سے محبت کرنے والے بھی ہیں، آپ کا احترام کرنے والے بھی ہیں، آپ کو صادق کہنے والے بھی ہیں، آپ کو امین کہنے والے بھی ہیں، آپ کو اپنی عزتوں کا محافظ سمجھنے والے بھی ہیں۔ تمام لوگ جب آگے ذوالجلال والاکرام نے آقا کائنات علیہ السلام کو جب حکم دیا اب ان میں اپنی نبوت کا اعلان کر دیجیے، پھر بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے اعلان نبوت سے پہلے جو اپنی تصدیق چاہی وہ کیا تھی؟ آقا کائنات علیہ السلام نے اپنی سابقہ پوری زندگی لوگوں کے سامنے رکھی اور لوگوں کو للکارا، لوگوں کو پکارا، بتلاؤ میں نے تمہارے اندر 40 سال کی زندگی بسر کی ہے، 40 سال تمہارے اندر گزار چکا ہوں، میرے بچپن سے تم واقف ہو، میرے لڑکپن سے تم واقف ہو، میرے ایام شباب تمہاری نظروں کے سامنے گزرے، میرا شباب تم دیکھ چکے، 40 سال کی زندگی میں آج تمہارے سامنے کھڑا ہوں، بتلاؤ ان 40 سالوں میں تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ میری شخصیت کے بارے میں بتلاؤ، میرے کردار کے بارے میں بتلاؤ، میرے اخلاق کے بارے میں بتلاؤ، میرا کردار کیسا ہے، میری شخصیت کیسی ہے، میرا اخلاق کیسا ہے؟ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ تمام لوگ بیک زبان کیا کہتے نظر آئے؟ ما جربناک الا صدقا، ما جربناک الا صدقا، کہ ہم نے آپ کو جب بھی بات کرتے دیکھا سچائی پہ مبنی بات کرتے دیکھا ہے، آپ کو جب بھی بولتے دیکھا سچ بولتے دیکھا ہے۔ حضرات یہیں پہ بس نہیں، جب تمام لوگوں نے یہ تصدیق دے دی کہ آپ صادق ہے، آپ امین ہے، آپ سچے ہیں، آپ سچ کا ساتھ دینے والے ہیں، آپ سچ کا پرچار کرنے والے ہیں، پھر آپ علیہ السلام سوال اٹھاتے ہیں، مجھے صادق کہنے والوں، مجھے امین کہنے والوں، میری سچائی کو تسلیم کرنے والوں، میری صداقت کو ماننے والوں، ذرا بتلاؤ اگر میں تمہیں کہوں اس پہاڑ کی اور سے ایک لشکر جرار تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے، میری بات کو کتنا سچ مانو گے؟ میری بات کو کتنا صداقت میں مبنی مانو گے؟ میری بات کا کتنا اعتبار کرو گے؟ کیا کہا تھا؟ ما جربناک الا صدقا، اگر آپ نے آج سے پہلے جھوٹ نہیں بولا، اگر آپ آج سے پہلے آپ نے سچ کا دامن نہیں چھوڑا تو آج کیسے ہو سکتا ہے آپ جھوٹ بولیں؟ آپ کہیے پہاڑ کی اور سے، پہاڑ کے پیچھے سے لشکر جرار ہم پہ حملہ آور ہونے والا ہے، ہم آپ کی بات کو تسلیم کریں گے، آپ کی بات کو مانیں گے۔ اتنی تصدیق جب مل گئی، اتنا اعتماد جب مل گیا، 40 سالہ زندگی کا اتنا اعتماد جب مل گیا، تب آقا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا قولو لا الہ الا اللہ تفلحو، اگر مجھے صادق کہتے ہو، اگر میری صداقت کا اعتراف کرتے ہو، اگر مجھے سچا کہتے ہو، اگر مجھے دیانت دار کہتے ہو، اگر مجھے امانت دار کہتے ہو، اگر مجھے امین کہتے ہو، اگر اپنی عزتوں کا محافظ گردانتے ہو، قولو لا الہ الا اللہ، پھر اپنی زبان سے اقرار کر لیجئے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اس بات کا اعتراف آپ کر لیجئے، یہ اعتقاد آپ بنا لیجئے، یہ عقیدہ آپ اختیار کر لیجئے، تفلحو، آپ کی فلاح کی ضمانت میں دیتا ہوں، تفلحو، آپ کی کامیابی کی ضمانت میں دیتا ہوں، تفلحو، آپ کامیاب ہو جاؤ گے، کامران ہو جاؤ گے۔ حضرات ان کا رد عمل کیا تھا؟ وہی ما جربناک الا صدقا، جو کہہ رہے تھے آج سے پہلے آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آج سے پہلے
آپ نے کبھی بھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیا. وہی لوگ جو آپ کو صادق اور امین کہتے نظر آ رہے تھے، حضرات ان کا رد عمل کیا تھا؟ ان کا رد عمل کیا تھا؟ اس پہ انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں گفتگو کریں گے. انہی الفاظ پہ اکتفا کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.